کرایہ دار کا ایک آدمی سے مکان کو کرائے پر لینا اور پھر اس مکان کو کسی اور دوسرے شخص کو کرائے پر دینا، یہ اس طریقے سے بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر سائل کا سوال اتنا ہی ہے کہ میں نے زید سے مکان لیا، مکان زید کا ہے، میں نے زید سے کرائے پر مکان کو لیا اور عمر کو کرائے پر میں نے دے دیا، تو یہ صورت اختیار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی اجازت سے دیا تو یہ دینا درست ہے۔ اب اس عبارت کو میں نے جو یہ کہا کہ یہ درست ہے اس طریقے سے دینا، یہ تبیین الحقائق کی عبارت اس طریقے سے ملتی ہے: تصح اجارت حانوت ای دکان و دارا بلا بیان ما یعمل فیہا لصرفہ للمتعارفی۔ اس کے تحت جو ہے میں نے نقل کیا یہ عبارت، یہ تبیین الحقائق کا پرانا سرکی روڈ جو کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی 5ویں جلد صفحہ 116 پر ہے۔ اب سائل کا سوال اس صورت میں یہ کہ آج کل بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا مکان ہے، مثلا زید کا مکان ہے، اب زید کا مکان بکر نے کرائے پر لیا اور اس طریقے سے لیا کہ زید کو کرایہ 5000 روپیہ دے رہا ہے اور کسی اور آدمی کو یہ شخص کرائے پر دے دیتا ہے یہ مکان اور اس سے 10,000 روپیہ وہ کرایہ لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ 10,000 روپیہ کرایہ لینا یہ جائز ہے یا نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ جو مکان کا مالک ہے یا دکان کا مالک ہے اس کو تو 5,000 روپیہ کرایہ دیا جا رہا ہے، اب یہ 5,000 روپیہ خود جس دوسرے شخص نے کرائے پر کسی تیسرے شخص کو رکھا ہے اس سے یہ 10,000 روپیہ کرایہ لیتا ہے اور 5,000 روپیہ یہ خود رکھ لیتا ہے اور 5,000 مالک مکان کو دیتا ہے، تو کیا اس کا یہ زائد کرایہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ جو زائد کرایہ لیا ہے، مثلا اس صورت میں کہ 5,000 روپیہ مالک مکان کو دیا اور 5,000 روپیہ جو اس کا زائد اس کے پاس آیا جو کرایہ دار سے اس نے لیا ہے، اس ملی ہوئی رقم کو اس شخص کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہوگا، اس رقم کو اس کو صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا، اور نہیں تو اسی شخص کو جو مالک مکان ہے اس شخص کو اس روپیے کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اس رقم کو اس کے استعمال میں خود لانا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ کیا ہو کہ زید کا مکان بکر نے لیا اور بکر نے اس مکان کے اندر کچھ کام کرایا، فرنیچر کا، ٹائلز وغیرہ، کباٹ لگا دیا، ٹوائلٹ وغیرہ یا مارول یا اور بھی کوئی چیز کیا، اب اس مکان کی اصلاح اور مرمت کرا دیا اس شخص نے، اب اس کے ذریعے سے جو زائد کرایہ لے رہا ہے، مثلا پہلے کرایہ 5,000 روپیہ تھا، لیکن اس شخص نے دوسرے شخص نے جب تیسرے کو کرائے پر دیا تو کرائے پر دینے سے پہلے اس شخص نے اس مکان کے اندر کام کروا دیا، ٹائلز لگایا، پتھر لگایا، ٹوائلٹ بنوایا، غسل خانہ بنوایا، سب کچھ بنوا دیا۔ اب اس کے ذریعے اس مکان کی جو مالیت تھی یہ بڑھ گئی اور اس کا یہ پیسہ لگا، لہذا اب اگر یہ شخص اضافی رقم کرائے کے نام پر لیتا ہے تو اس کا یہ کرایہ لینا اب اس صورت میں جائز ہوگا۔
और ये जो किराया, ये जो इजाफा कर दिया गया है, ये इजाफा उसके मकान का नहीं है, बल्कि ये टॉयलेट वगैरह, टाइल्स, फर्नीचर, ये सब जो लगाया गया है, इन चीज़ों के लगाने की वजह से ये जायद रकम वसूल कर रहा है, लिहाजा अब ये जायद रकम उसके लिए वसूल करना जायज़ होगा और इसका ये रकम इस्तेमाल करना जायज़ होगा। इसलिए जो है इस सूरत को ख़ास ख्याल रखा जाए। ये इबारत जो मैंने, ये मसला जो आपको बतलाया, ये शामिया की इस इबारत से मालूम होता है, वलव आजरा बिअक्सरी तसद्दुक बिल फज़ल इल्ला फी मसअलतैन इदा आजरहा बिखिलाफिल जिन्स औ असलह फीहा शैअन। ये दुर्र मुख्तार की इबारत है। फिर शामिया में है कौलहु औ असलह फीहा शैअन बिअन जस्ससहा औ फ़िअल फीहा। इसके तहत जो है शामिया के अंदर नकल किया, बड़ी तफसीली इबारत। शामिया जो पुराना नुस्खा उसके 5वीं जिल्द सफ़ा 20 पर इसको नकल किया है। इस मसले को जो है कुछ और तफसील के साथ उर्दू में अगर देखना है तो आपको मैं हवाला दे दूँ उर्दू किताब का। महमूदुल फतावा मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहू का है, उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 270 से लेकर के 275 के दरमियान देखे, कुल इसी की बहस हजरत मुफ्ती साहब ने की है मकानात की किरायादारी के सिलसिले में। इसलिए ये फतवा और ये किताब इस सिलसिले में बड़ी मुफीद साबित होगी, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। बहर सूरत अगर उस शख्स ने कोई काम कराया है तो इसकी वजह से इजाफी रकम उसके लिए लेना जायज़ है, और अगर कोई काम नहीं कराया, यूं ही इजाफी रकम ले रहा है, तो उसके लिए इजाफी रकम को लेना जायज़ नहीं होगा।